بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنانے کا معمول ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نیک عمل کر لینے کے بعد پھر جب کسی نیک عمل کی توفیق ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ پہلا عمل قبول فرما لیا گیا ہے، تبھی تو پھر عمل کی توفیق نصیب ہوئی، ورنہ مطرود و مخذول ہوتا، یعنی اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا جاتا اور دوبارہ توفیق نہ دی جاتی۔ حضرت اپنے فن کے امام تھے، مجتہد تھے، مجدد تھے، عجیب و غریب تحقیقات ہوتی تھی۔ ایک شخص نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ذکر و شغل کرتا ہوں مگر کچھ نفع نہیں ہوتا۔ فرمایا بھائی ذکر میں مشغول ہو، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے دی گئی، یہ کیا تھوڑا نفع ہے؟ یعنی لوگ ذکر کا کوئی خاص نفع متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ اثر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس کا یہ فائدہ محسوس ہونا چاہیے، وہ تو خود ہی مقرر کر لیا ہے۔ ذکر تو اسی لیے کرنا چاہیے کہ ذکر کریں بس، کیونکہ یہ مستقل عبادت ہے، اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ جو آدمی جس کو یاد کرتا رہتا ہے اس سے اس کو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ذکر کا اور کیا نفع ہے۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب کو جب کسی نے کہا کہ ذکر کرتا ہوں پر نفع نہیں ہوتا، تو حضرت نے فرمایا کہ اور کیا نفع چاہیے کہ ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، اس سے بھی بڑھ کر اگر اللہ اپنا نام لینے سے محروم کر دیں تو کتنے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ بھی نام نہیں لیتے، بس ویسے ہی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو نام لینے کی توفیق دی ہے، یہ کوئی کم نفع ہے ذکر۔ اور پھر ذکر کا حقیقی اور اصلی نفع اللہ تعالیٰ کا ہمارا ذکر کرنا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا ہے ہذہ ثمرۃ اصلیۃ من ھذا الذکر، ذکر کا اصلی ثمرہ یہی ہے کہ ہم انہیں یاد کریں تو وہ ہمیں یاد کرے، یہ اصل نفع ہے۔ اور باقی نفع یہ کہ کچھ سکون ملے، سرور ملے، یہ ملے، تو یہ سب چیزوں کا تو ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم نے متعین کیا ہے یہ نفع، یہ اصل نفع نہیں ہے۔ اصل نفع ہمارے یاد پر اللہ کا ہمیں یاد کر لینا ہے، یہ سب سے بڑا نفع ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ذکر فرمائے، اس سے بڑھ کر عزت اور فخر اور سربلندی اور خوشی کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بے نیاز ہستی، ایک عظیم ذات ہمارا ذکر کرتی ہے؟ تو اس لیے اذکرکم کو سامنے رکھ کر اذکرونی پہ عمل ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی حضرت حاجی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ اللہ کرنے کی توفیق مل جائے اور زبان اللہ کا نام لے سکے، یہ کوئی کم نفع ہے، یہ بہت بڑا نفع ہے، اس کو ہی نفع۔ اور دوسری چیز جو حضرت فرماتے تھے، اس پر غور کرنا ہے کہ بھائی ابھی ہم نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز کی بھی توفیق ہو جائے، یا جیسے جمعہ پڑھی تھی اس کے بعد عصر کی بھی توفیق ہوئی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پہلی والی نماز قبول ہوئی۔ اگر قبول نہ ہوتی تو کیوں اللہ مزید یہ کام کرنے کی توفیق دیتا؟ اللہ نے قبول کر کے اور کرو اس کی توفیق دیا ہے۔ اس لیے اسی طریقے سے جو بھی نیک کام ہم کریں پھر دوبارہ کریں تو یہ سمجھ لیں کہ پہلا والا معتبر ہو گیا اللہ کے پاس۔ یہ بہت سے لوگ جو ہیں سمجھتے پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا، تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا کہ قبولیت کے قابل ہو تب بھی اپنی شان استغنا سے رد کر دے تو کر سکتا ہے، تو اس سے ڈرنا یہ الگ چیز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ خواہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنا، پتہ نہیں قبول کیا کہ نہیں کیا۔ ارے کیوں بھائی، جب قبول کرنے کا وعدہ کیا قبول کرے گا، کیوں بدگمانی کی جائے اللہ تعالیٰ سے؟ ہاں، اپنے عمل کی کوتاہی پر ندامت ہو اور استغفار بھی ہو کہ اللہ
بس جیسی بن پڑی کر دی ہے میں نے یہ عبادت. اب آپ کی شان کے لائق تو نہیں، لیکن لائق کون لا سکتا ہے آپ کے سامنے، اس لیے نالائق عبادت بھی قبول کر لیجیے. اللہ تعالیٰ تو قبول بھی فرمائے گا، قبول کرنے کا وعدہ ہے. اللہ کی شان کے مطابق تو نبیوں نے بھی نہیں مانا، نبیوں نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کی شان کے مطابق نہیں کر سکتے. تو وہ نہیں کر سکتے تو امتی کیا کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے جس قدر ہو سکے ظاہراً و باطناً اپنے اعمال کو قبولیت کی جو شان ہے اس کے مطابق بنائے. اور ظاہراً و باطناً کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کی حیات ظاہرہ سنت کے مطابق ہو، اور اس عمل کے کرتے وقت میں ارادہ اور نیت حق تعالی شانہ کی قبولیت کے اور کسی کا ارادہ نہ ہو. للہیت اور خلوص، اخلاص اور للہیت یہ باطن کو درست کرتا ہے، اور ظاہر کو سنت کے مطابق ہونا درست کرتا ہے. تو جو کام کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اور یہ دیکھو کہ یہ کام ہمارے نبی نے کس طرح کیا تھا، ایسے ہی ہم کریں، ان کے طریقے کے مطابق کریں. تو طریقہ نبی کا ہو یہ ظاہراً کمال ہے، اور اخلاص ہو، للہیت ہو، یہ باطنی کمال ہے. جب دونوں کمال پیدا کر لیں گے تو پھر شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ عمل مردود ہو. کیوں مردود ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، قبول کرنے کا وعدہ کیے ہیں، قبول فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ شان. ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ میں نے فلاں مقام پر ایک مدرسے کا آغاز کیا ہے، اس کے یہ انتظامات ہیں، اور ایک جلسہ مدرسے کا کیا گیا اور بڑی دیر تک اس کی تعریف کرتے رہے. حضرت والا نے سن کر فرمایا جتلاتے کیوں ہو کہ میں نے مدرسہ جاری کیا، جلسہ کیا، کچھ خبر بھی ہے، اس میں نفس کی آمیزش ہو جاتی ہے. عرض کیا کہ بیان سے یہ مقصود نہیں. فرمایا کہ تم کو کیا خبر اپنے مرض کی. نفس دو چیز ہے، نفس وہ چیز ہے کہ اس کا قید خفی اہل نظر کو بھی بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا. یعنی انسان کا نفس ایسا دھوکہ باز ہے کہ وہ دل میں برے جذبات اور نیتیں چپکے سے پیدا کر دیتا ہے، اور اچھے خاصے اصحاب نظر علماء صوفیہ کو بھی اس کے دھوکے کا پتہ نہیں چل پاتا. ایک بزرگ کسی درویش کے مہمان ہوئے. اس درویش نے خادم سے کہا کہ اس سراحی میں سے پانی لاؤ جو ہم دوسرے حج میں لائے تھے. ان بزرگ نے فرمایا کہ بندے خدا تو نے دونوں حجوں کا ثواب برباد کر دیا. پھر حضرت والا نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ واقعے میں انہوں نے ان بزرگ نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ مکر یہاں نظر آیا کہ دوسرا کہا. بھئی یہ کہتے کہ بھئی مدینہ منورہ کی یا جو سراہی میں نے لائی ہے تو کوئی بات نہیں تھی. جب اس نے یہ کہا کہ دوسرے حج کی تو اس میں یہ اظہار کرا دیا نفس کہ میں نے 2 حج کیے. اب یہ 2 حج کرنا جب بندوں کو دکھایا تو اللہ کے لیے کہاں رہ گیا؟ اللہ کے لیے نہیں رہ گیا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بندے خدا تو نے دونوں حجوں کا ثواب برباد کیا. اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کام کر کے جتلایا نہیں کرتے، اور اگر دعا مقصود تھی تو اس تفصیل کی ضرورت نہیں، اختصار کے ساتھ کام بتا دیتے اور دعا کے لیے کہتے بس. بعض اوقات اپنے مرض کی خبر نہیں ہوا کرتی اور جگہ تم لوگوں کو روک ٹوک نہیں کی جاتی، میں کرتا ہوں، اس وجہ سے بدنام ہوں. دوسرے لوگ عرفی اخلاق کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے، مجھ سے ایسے عرفی اخلاق اختیار نہیں کیے جاتے. میں مقرر کہتا ہوں کہ یہ بھی نفس کی شرارت ہے کہ دعا کے بہانے سے اپنی رویداد سنا دی. حضرت نفس کے قید نہایت ہی خفی ہیں. عرض کیا کہ غلطی ہوئی. فرمایا کہ اتنی سختی کے بعد آپ نے تسلیم کیا. بسا اوقات علم حاجب بن جاتا ہے اور آدمی تسلیم کرنے نہیں دیتا غلطی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ نہ ہر جائے کہ مرکب تواں تاختن کہ جہاں سے پر باید انداختن.
ہر جگہ گھوڑا دوڑایا نہیں جا سکتا، کہیں کہیں سپر ڈالنی پڑتی ہے، ہتھیار ڈال دینے پڑتے ہیں۔ اس لیے آدمی مشائخ کے ساتھ جہاں اپنی تعلیم و تربیت کے لیے رہ رہا ہو، بحث مباحثہ کرے گا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اس لیے وہاں غلطی تسلیم کر کے اصلاح کر لینے میں فائدہ ہے، اس میں نفع ہے۔ بسا اوقات یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس جگہ وہ مواخذہ کر رہے ہوں اس جگہ وہ بات نہ بھی ہو، وہ عیب نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس مواخذے کو قبول و تسلیم کر لینے سے ایک تجربہ ہو جائے گا کہ یہ مقامات ہیں جہاں آدمی کو نفس دھوکہ دیتا ہے، اور آئندہ احتیاط کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اس لیے نفع سے خالی تو نہیں ہے وہ۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس زمانے میں اہل علم اور طلباء کا کافی مجمع رہا، بڑی رونق رہی۔ فرمایا کہ یہ بھی کوئی رونق ہے کہ مجمع رہا تھا، اس سے بڑھ کر یہ رونق ہے کہ اب کوئی نہیں سوائے ایک کے۔ جتنے غیر اللہ ہیں وہ سب نفس کا دھوکہ اور آنکھوں کا فریب ہے۔ نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا۔ دل میں بس یاد الہی ہی رہے، اللہ مقصود ہوں، اللہ مطلوب ہوں، اللہ مشہود ہوں۔ اور وہ اس دن میں کہنا بھول گیا تھا کہ ماہانہ اجتماع میں ایک علاقے کے اچھے عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، انہوں نے ایک نعت شریف پڑھی تھی جس کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ حسن مطلق کا شاہد بھی وہ، مشہود بھی وہ۔ یہ بہت بڑی اعتقاد کی خرابی ہے یعنی، اور شروع میں بھی ہے، پھر اسی نور سے مانگ کے روشنی۔ یہ بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں مانگتا، کسی سے مانگنے کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ۔ اور شاہد اور مشہود ایک کو بنا دیا جائے تو یہ کچھ غالی قسم کے بدعتیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی وہی ہے، نبی بھی وہی ہے۔ یہ اعتقاد ہے حسن مطلق کا شاہد بھی وہ، مشہود بھی وہ، یعنی وہی حسن مطلق ہے، وہی اس کا دیکھنے والا ہے، چاہنے والا ہے۔ تو یہ تو بدعقیدگی کی انتہا ہے، جس کا کہنا سننا سب ناجائز ہے، لیکن غلط فہمی کسی نے پھیلا دی کہ یہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت ہے۔ یہ غلط فہمی پھیلا دی ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے عقیدت میں لوگ سمجھتے ہیں حضرت نے فرمایا ہے، غلط تو نہیں فرمایا ہوگا، ایسے سمجھ جاتے ہیں ہم لوگ، یعنی ان کے چاہنے والے کہ اتنے بڑے عالم ہیں، غلط تو نہیں بول رہے ہوں گے۔ تو حسن ظن کر کے، تعویل کر کے ہم اسے گوارا کر لے رہے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں تو بہت سخت بدعقیدگی کی باتیں ہیں۔ مولانا کیسے فرما سکتے ہیں؟ اتنے بڑے عالم دین، ہمارے مسلک کے امام ہیں، وہ کیسے فرما سکتے ہیں یہ باتیں؟ ان سے ہی تو یہ سب سیکھا گیا کہ توحید کی حد کہاں ہے، عشق کی حد کہاں ہے، محبت کہاں جا کے رک جانا چاہیے، وہ کہاں سے آگے بڑھنا چاہیے، سب پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک جگہ علماء تھے، نوجوان علماء، وہاں بھی یہ پڑھی گئی تھی، تو میں نے ان علماء سے یہ کہا کہ آپ سب لوگ فضلائے دیوبند ہیں، ذرا اس پہ غور کر لو، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی بات یہ کیا باتیں ہیں، اور تعویل تو کر لیں گے اپنے بڑوں سے ہم، مگر یہ ہے کہ پھر بھی بات غلط ہے، ہماری مجلسوں میں نہیں ہونی چاہیے اس کا مذاکرہ۔ تو اس میں سے کسی نے اس کی تحقیق شروع کی، تو پھر تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت حجت الاسلام کی ہے ہی نہیں نا، انہوں نے کہی ہی نہیں، ان کے زمانے کے کسی کرم نامی شاعر کی ہے اور اسی کے دیوان میں ہے۔ اب کیسے مولانا کا نام اخیر میں بھی لا گیا قاسم، اور کیسے اس کو لوگوں نے چلا دیا، اور کس طرح ہم ہی لوگ اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا کسی بدعتی ہی کی سازش ہوگی کہ اس نے ایسے چلا دیا کہ ان لوگوں سے بھی یہی کہلواؤ جو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو اب دیکھا تو بڑی بڑی مجلسوں میں، مدرسوں میں، اور بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں، اور بڑے اچھے عمدہ مؤثر انداز میں ہمارے نعت خواں اس کو پڑھ رہے ہیں، عام کر رہے ہیں اس کو۔
تو وہ جو نعت ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، یہ والی نعت، اس نعت کے اندر دوسرے ہی مصرے کی بات نہایت حق تعالی شانہ کی گستاخی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر اس نور سے مانگ کے روشنی۔ یہ اللہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ تو کسی سے نہیں مانگتا ہے، اللہ کو مانگنے والا بتا دینا، اور اس قدر غلو ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک جملہ یہ ہے کہ حسن مطلق کا شاہد بھی وہ، مشہود بھی وہ۔ ایسا تو یہ جو صدیق دیندار کا انجمن والا ہے، یہ انجمن والے نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ جبرائیل سے کہا کہ تم وہی کہاں سے لے کے آتے ہو؟ کہ عرش اعلیٰ سے لے کے آتا ہوں۔ تو عرش اعلیٰ پہ کبھی دیکھا بھی کہ کون ہے وہاں پر؟ تو نے کہا اب دیکھوں گا۔ چنانچہ اس نے جبرائیل نے جا کر اب کی دفعہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے لیے بلائے تو پہنچے، اور انہوں نے چوری سے پردوں میں سے جھانک کے دیکھا کہ اندر ہے کون، تو دیکھا کہ وہاں بھی محمد ہے، یہاں بھی محمد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک ڈیزائن بھی بنایا اس نے، ڈرائنگ نقشہ تیار کیا، ایک بہت بڑی گنبد ہے اور اس گنبد کے اندر سے سوراخ کر کے جبرائیل جھانک کے دیکھ رہے، یہ بھی بنایا نقشے میں، سمجھے؟ تو دیکھا تو کیا دیکھا کہ شاہد بھی وہی ہے، مشہود بھی وہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے اس بدبخت کی تکفیر کی ہے اور فتویٰ دیا ہے کہ یہ کافر شخص ہے، اور وہی بات کسی نے اپنی نعت میں کہہ دی ہے، اور وہی ہم اپنے بڑوں کی طرف منسوب کر کے پڑھ رہے ہیں آرام سے، یہی بات۔ کل بھی کسی جگہ پر ایک مدارس کے ذمہ داروں کی محفل تھی ایک مدرسے کے اندر تمل ناڈو میں، تو وہاں بھی ایک صاحب نے نعت پڑھی، تو بس یہی کہ حضور علیہ السلام سے استغاثہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، جھولی بھرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سب علماء دیوبند بیٹھے ہوئے، مدرسوں کے لوگ بیٹھے ہوئے اور ایسی باتیں کہہ رہی۔ وہاں پر بھی خیر ہم نے نکیر کے حق کے طور پر کہہ دیا کہ بھائی یہ علم کا مرکز ہے، یہاں سے جاہلانہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، مدرسہ مرکز علم ہے، یہاں سے صرف علم کی بات ہونی چاہیے، جہل کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز ثابت نہیں وہ چیز ہم نہیں بولے۔ جو حلا اور عوام بولتے ہیں تو کیا کیا نہیں بول گئے بولنے والے، تو ہم تو ان کے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو؟ شخص کے منہ میں اللہ نے زبان دی ہے، مواخذہ اللہ تعالیٰ فرمانے والے ہیں، وہ ڈرے نہیں، اور جو ان کے جی میں آیا وہ کہہ گئے۔ بہرحال احتیاط کریں، طلباء کو نہیں پڑھنا چاہیے ایسا، اور جو کوئی سی بھی نعت ہو صرف موبائل نکال لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی کس نے لکھی، کون اپلوڈ کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، اس کا کہنے والا کون ہے؟ نعت بھی اسی نعت میں تاثیر ہے جس نعت کو کسی عاشق رسول نے پڑھا، واقعی اس کو نبی سے محبت ہو اور وہ اپنے دل کے جذبات کو بیان کر رہا ہو۔ اس لیے ہر نعت اپنے بڑوں کو، اساتذہ کو، جو طلباء پڑھتے ہیں پڑھیں۔ نعت تو بہت اچھی چیز ہے، نعت پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، حضور کی محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی پسندیدہ مصروفیت ہے نعت شریف سننا، اسی وجہ سے ہمارے پروگراموں میں تلاوت کے بعد نعت بھی پڑھ لی جاتی ہے، ضروری تو نہیں لیکن پڑھ لی جاتی ہے۔ یہ منع نہیں ہے، مگر یہ کہ بھائی اگر آپ عالم ہیں تو آپ خود غور کر لو، ایک ایک مصرے پہ غور کر لو کہ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب وہ حیدرآباد کے ایک شاعر مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بڑے قادر الکلام شاعر تھے، لیکن عقائد صحیح نہیں تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، مدینہ منورہ میں محفل شعر بھی ان کے گھر پہ ہوتی تھی، لوگ ان کے خیال کے لوگ جمع ہوتے تھے حیدرآباد ہی کے، وہ وہی جو مستوی ہے عرش پر خدا ہو کر، وہی جو مستوی ہے عرش پر خدا ہو کر، اتر آیا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ اس میں بھی ہے
حسن مطلق کا شاہد بھی وہ، مشہود بھی وہ، وہی عقیدہ ہے۔ اور اکثر جگہ بڑی ناگواری ہو جاتی ہے جلسے سے پہلے، بیان سے پہلے ایسی نعت پڑھی جاتی ہے اور لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کو تب ایسا واہ واہ ہے، بھینس والا واہ واہ ہے کہ سب بین بجاؤ تو سر ہلاتی چلی جائے۔ وہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں کچھ کہ کیا کہا شاعر نے ایسے۔ اب پڑوسی ملک میں اچھے اشعار بھی ہیں اور بہت سے غلط اشعار بھی ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کون کون پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ اکثر نعت خواں جو ہے وہ عالم تو ہوتے نہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، اچھا پڑھتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اہل حق ہیں تو انہوں نے غلط نہیں پڑھا ہوگا، یہ سمجھتے ہیں۔ اس بنیاد پہ نہیں لینا چاہیے نعت، لے کر پرکھنا چاہیے اپنے اساتذہ کو، علماء کو دکھانے کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے خوش الحانی عطا فرمائی، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور خوش الحانی سے کہی گئی بات دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنی نعت بٹھا کے خود سنی، اور انہوں نے جو بات حضور علیہ السلام کی شان میں کہی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام اس کو آپ نے نکیر فرمائی ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ حضور علیہ السلام وہ مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اعتقاد خالص کے مطابق نعت کہی حضور علیہ السلام۔ ویسے اس پر مجھے یاد آیا، ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس زمانے میں اہل علم و طلباء کا کافی مجمع رہا، یعنی اس جلسے میں، کیونکہ 2-3 دن پروگرام رہا ہوگا۔ یو پی میں تو اب بھی ایسے ہی جلسے ہوتے ہیں، رات تو کم سے کم فجر تک تو ہوتا ہی ہے جلسہ، ایسے جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایک ایک جلسے کے ایک پوسٹر پہ 36 علماء کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ 36 علماء عشاء کے بعد سے بیان کریں گے تو صبح تک تو ہو، فجر کے بعد بھی بیٹھنا پڑے گا پھر سننے کو واسطے بقیہ علماء، تو ایسے چلتے ہیں ادھر پروگرام۔ اس رونق کا تذکرہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی رونق ہے کہ مجمع رہا تھا، اس سے بڑھ کر یہ رونق ہے کہ مجمع نہ ہو اور دل میں سوائے خدا کے کوئی نہ ہو، یہ سب سے بڑی رونق۔ جب دل میں اللہ آ جائیں گے اور غیر اللہ نکل جائیں گے تو جو دل میں اجالا ہوگا، جو رونق ہوگی، جو روشنی ہوگی، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جمعیت قلب کا مطلب ہے دل کا سکون و اطمینان اور اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے کے قابل ہونا، جمعیت قلب کہتے ہیں۔ صوفیہ کے کلام میں اور اہل اللہ کے ملفوظات میں لفظ آتا رہتا ہے، جمعیت قلب کا خیال کرو، جمعیت قلب کا اہتمام کرو، یہ آتا رہتا ہے۔ جمعیت قلب کیا ہوتی؟ قلب کا جمع ہو جانا، یعنی قلب کا غیر اللہ سے فارغ ہو جانا اور یکسو ہو جانا بس اللہ ہی کی چاہت پر، اللہ کے دھیان پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے کاموں پر، اللہ تعالیٰ کے تصور پر، اللہ تعالیٰ کے محبت میں، بس اسی سے جڑ جائے اور باقی سب چیزوں سے اس کو اجنبیت ہو جائے، اور اللہ کی نسبت سے تعلق ہو جائے، محبت ہو جائے، اس پر اطمینان ہو جانے کو جمعیت قلب کہتے ہیں، کہ دل کو غیر اللہ سے فارغ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھو۔ تو ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہر معاملے سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر ضروری بات جمعیت قلب کے خلاف ہو اس کو ترک کر دو، اور ایسی چیزوں سے اکثر منع فرماتے رہتے، یعنی وہی جو چیز حق تعالی شانہ کی تعلق میں اور اس کی محبت میں حارج ہو، مانع ہو، اس چیز کو اس سے جان چھڑاؤ، جتنا اس سے جان چھڑائیں گے حق تعالی شانہ کی تعلق میں اضافہ ہوگا، اور جتنا ان سے تعلق بڑھے گا اتنا ایمان مضبوط ہوگا، دین مضبوط ہوگا اور سکون قلب نصیب ہوگا، کیونکہ سکون ایک ہستی کی محبت میں ہے بس۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے دھیان میں رہو، اللہ کا کام کرو، اللہ کی باتیں کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی ہو، اللہ تعالیٰ کے غیر وہ بہت سخت ضرورت کے درجے میں سامنے آ جائے، ذہن میں آ جائے، سخت ضرورت کے درجے میں، باقی سب اللہ کی نسبت سے ہونا چاہیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ،
من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، سب میں للہیت ہو، ہر کام میں للہیت ہو۔ ایسا نہیں یہ 4 باتیں، بلکہ یہ 4 مثالیں دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کچھ بھی کرو تو اس میں للہیت ہو، وہ اللہ ہی کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی پسندیدگی کے لیے ہو، بس ایک محبوب آدمی کا ہونا چاہیے۔ تو حضرت حاجی صاحب کے، حضرت تھانوی اپنے تاثرات فرما رہے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہر معاملے سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر ضروری بات جمعیت قلب کے خلاف ہو اس کو ترک کر دو، اور ایسی چیزوں سے اکثر منع فرماتے تھے کہ بھائی غیر اللہ کا زیادہ دھیان مت دو، غیر اللہ سے جلدی فارغ ہو جاؤ، کیونکہ بسا اوقات ہماری ضرورت بھی وابستہ ہے غیر اللہ سے، اس لیے ضرورت سے جلدی فارغ ہو جاؤ اور پھر دھیان کو اللہ کی طرف کر لو، پھر دھیان کو اللہ کی طرف متوجہ کر لو۔ یہ بھی مشق کرنے سے دولت نصیب ہوتی ہے، لیکن شرط ہے کہ مشق کرے بھائی، معمولی چیزیں ہوتی ہیں وہ بغیر اس کے تھوڑے ہی حاصل ہو جاتی ہیں۔ انسان چھوٹے سے چھوٹا فن آدمی کتنے دنوں کے بعد سیکھتا ہے، صرف موٹر سائیکل کے نٹ بولٹ کھولنا اور فٹ کرنا، اسی کو سیکھنے میں کتنے مہینوں نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کا دھیان بنانا ایک بڑا عمل ہے، اس کو سیکھنے میں وقت تو لگے گا، لیکن پھر اس کے بعد حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک مثال دے کر کے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیہات کی عورتیں جو پانی کے گھڑے سر پر رکھ کر لے جاتی ہے، 1 2 3 گھڑے ہوتے ہیں سر کے اوپر، بسا اوقات ایک ہی ہوتا ہے، پانی بھر کے باوجی سے گاؤں کی طرف جاتی ہے، تو وہ پانی بھرا ہوا گڑھا ان کے سر پر رکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی ایک گھڑا نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسرا تیسرا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سر پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ پکڑی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، بغیر پکڑی ہاتھ ہلاتے تیز تیز چلتی ہیں، باتیں کرتے ہوئے دونوں تینوں مل کے، ان کی باتیں بھی چلتی ہیں، ان کا ہاتھ ہلانا بھی چلتا رہتا ہے، اور ان کے سر پہ گھڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایک گھڑا بھی ہو تو بغیر پکڑے رکھا رہتا ہے، سیدھا ایسے ہی پانی بھرا ہوا ایسے۔ گاؤں میں ہم نے تو دیکھا ہے، جو لوگ گاؤں گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے، کبھی صبح کے وقت پانی لے کے آتی ہیں عورتیں پانی، تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ان کے گھڑے گرتے کیوں نہیں ہیں، وہ ان کے باتیں کرنے سے بھی نہیں گرتے ہیں، ان کے ہاتھ ہلانے سے بھی نہیں گرتے ہیں، ان کے چلتے رہنے سے بھی نہیں گرتے ہیں، تیز تیز چلتی رہتی ہیں وہ گاؤں کی طرف، لیکن گرتا نہیں گھڑا، کیوں نہیں گرتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو ان کے ہاتھ تو نہیں تھامے ہوتے، ان کا دھیان تھاما ہوا ہوتا ہے، ان کا دھیان پورا اسی کی طرف ہوتا ہے، اور اس دھیان سے اس کو گرنے نہیں دیتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن دھیان ادھر ہوتا ہے۔ یہ مثال دی حضرت نے، اور فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ انسان اپنے کاموں کے دوران دھیان کہیں اور رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، چنانچہ مشق کریں گے تو ہر وقت اللہ کا دھیان رہے گا، کام چاہے آپ جو بھی کر رہے ہوں، دھیان اللہ ہی کا رہے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا تھا، تو بڑا اچھا لگا اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، تو میں نے کہا یا اللہ اس کے دل کی حقیقت مجھ پہ کھولیے کہ کیسا رابطہ ہے آپ کے ساتھ، ذرا دیکھوں تو صحیح میں۔ تو اللہ نے اس کی حقیقت کھولی، کشف قلب ہوا، تو دیکھا کہ دل تو جو ہے وہ اپنے کاروبار میں اور رشتہ داروں میں اور گاؤں میں اور وطن میں ہی لگا ہوا ہے، صرف زبان سے اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ 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 کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو کہیں کسی جگہ پر جاتے ہوئے ایک کپڑے کے تاجر کو دیکھا کہ بس مسلسل کپڑے کے تھان نکال رہا ہے، دکھا رہا ہے، ناپ رہا ہے، بیچ رہا ہے، اسی میں مشغول ہے، نہ آنے والوں کو دیکھتا ہے نہ جانے والوں کو، صرف اپنے کسٹمر کو دیکھتا ہے، اپنا کام کر رہا، لگا ہوا ہے اسی میں سب۔ تو کہا یا اللہ یہ کتنا غافل ہو گیا ہے آپ سے، اس کے قلب کی حقیقت مجھ پہ کھول دیجئے۔ تو اس کا کشف قلب ہوا، تو فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں پایا میں، اللہ میں لگا ہوا تھا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشغولیت بظاہر دین ہو لیکن دل غیر اللہ میں ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل دھیان اللہ کے ساتھ مشغول ہے۔ یہ ہوتا ہے یک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی، پل جھپکنے کے بقدر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے اللہ کے بندے، ہر وقت حریم الوہیت کے مکین ہوتے ہیں، وہی بیٹھے ہوتے ہیں۔
ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا میں کسی کے چہرے پر نظر نہیں کرتا، طبعاً حجاب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نظر بھر کے دیکھا نہیں کرتے تھے، یہ بھی آپ کی فطری حجاب تھا کہ کسی کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے، بس جو سامنے والا ہے اس کو پہچاننے کے حد تک نظر ڈالی ہو، پھر آپ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اور یہی صوفیہ اور اہل اللہ کا، اللہ والوں کا طریقہ یہی رہا ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ اب کسی چیز کی امنگ نہیں رہی، یعنی آرزو نہیں رہی، اب کسی چیز کی امنگ نہیں رہی، اب تو جی یہ چاہتا ہے کہ فراغ کے ساتھ خاص تعلق مع اللہ میسر ہو جائے، یعنی بے فکری کے ساتھ۔ جو فکریں بھی ہوتی ہیں انسان کو، روزی روٹی کی، معاش کی فکریں بھی بہت آدمی کو منتشر کر دیتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اب تو جی یہ چاہتا ہے کہ فراغ کے ساتھ خاص تعلق مع اللہ میسر ہو جائے، گو ابھی وہ نصیب نہیں ہوا مگر جی چاہتا ہے کہ نصیب ہو جائے۔ دیکھو یہ اہل اللہ کی باتیں ہیں، بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ اس زمانے میں فتوے ایسے نہیں لکھے جاتے تھے کہ جائز ہے ناجائز ہے، ایسے نہیں لکھے جاتے تھے، بلکہ ایک ایک مسئلے کی پوری تحقیق کتاب و سنت سے کر کے فتویٰ لکھا جاتا تھا۔ حضرت کے ہاں سینکڑوں فتوے آتے تھے اور خود لکھتے تھے ان کے جوابات، اور اس کی تحقیق خود فرمایا کرتے تھے۔ امداد الاحکام کو اور امداد الفتاویٰ کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کتنے فتاویٰ حضرت نے لکھے اور کتنی تحقیق کے بعد لکھے۔ تو بڑے محقق مفتی تھے، مفسر تھے بیان القرآن۔ آج کہتے ہیں کہ عوام تو کیا، علماء کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے بیان القرآن، کہ جو مشکل مقامات ہیں ان تمام مشکلات قرآن کی جگہ پر حضرت نے اپنی بصیرت سے ایسی تشریح فرما دی ہے کہ اشکال باقی نہیں رہتا، ایسی تشریح فرما دی ہے۔ اس حوالے سے بیان القرآن نادر تفسیر ہے جو انہوں نے لکھی اور جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حدیث کی کتاب کا بھی بڑا ذخیرہ حضرت نے اپنی نگرانی میں جمع کروایا جو ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت کی ملفوظات ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، پڑھاتے بھی تھے۔ مدرسہ تھا وہاں تھانہ بھون میں، اس مدرسے کا نام امداد العلوم تھا ان کے شیخ کے نام سے، اس مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے بچوں کو، طلباء کو پڑھانا۔ یہ بہت شاگرد ان کے ہوئے ہیں جنہوں نے ان سے چھوٹی بڑی کتابیں پڑھی ہیں۔ حضرت نے مثنوی شریف کا درس بھی دیتے تھے، خود مثنوی شریف کی خود بھی ایک مثنوی شریف حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، مثنوی زیر و بم کے نام سے، اور وہ 5 جلدوں میں شرح کے ساتھ چھپی ہوئی بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے بہت کچھ دیا تھا۔ ایک رمزی اٹاوی تھے، اٹاوا کے رہنے والے، رمزی تخلص تھا ان کا۔ انہوں نے حضرت کے وصال کے بعد حضرت کے شان میں مدحت کہی ہے، اسی میں یہ بات بھی کہی ہے کہ محدث، مفسر، فقیہ، عالم، حافظ و قاری، محدث، مفسر، فقیہ، یہ سب حضرت کی شان میں انہوں نے کہا ہے۔ محدث، مفسر، فقیہ، عالم، حافظ و قاری، بئی اوصاف حمیدہ، تکلف سے بری، اظہار سے عاری، یہ حضرت کی شان تھی۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جاہ کا مرض بھی عام ہو گیا ہے۔ جاہ یعنی شہرت۔ محققین صوفیہ کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر 2 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک باہ کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک جاہ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ باہ یعنی شہوانی بیماریاں، شہوانی تقاضے، شہوانی بے اعتدالیاں، شہوانی گمراہیاں جو آدمی کو اللہ سے بہت دور کر دیتی ہیں اور بہت بہت دور کہیں گندے کیچڑ میں لے جا کے ڈال دیتی ہیں اس کو۔ اور دوسرے ہوتی ہے جاہ یعنی شہرت و عزت، مرتبہ اور مقام کی خواہش، یہ بڑا مہلک مرض، تباہ۔ تو محققین مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ آدمی میں، اور یہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ اچھے اچھے اور بڑے بڑے قابل لوگوں، سالکین اور علماء اور فضلاء میں سب سے آخر میں جو مرض نکلتا ہے وہ حب جاہ ہے۔
شہرت کی محبت، ناموری کی محبت، لوگوں کے عزت کرنے کی خواہش اور نہ کرنے پر غم، یہ ایسی بیماری ہے جو اچھے علماء میں سے بھی بہت اخیر میں جا کے نکل گئی تو اللہ کا شکر ہے، بس نہیں تو باقی ہی رہ جاتی ہے موت تک، ایسی بیماری ہے۔ اس سے حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آج کل جاہ کا مرض بھی عام ہو گیا ہے، رات دن لوگ اسی فکر میں ہیں کہ کوئی برا نہ کہے۔ ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ یعنی جہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں تو اس سے تو بچ گئے کہ سب کوئی لوگوں کی تعریف کی آرزو نہیں ہے، کوئی لوگوں کی عزت افزائی کرنے کا ذہن سے نکل گیا تو ماشاءاللہ ایک بڑی کامیابی ملی، لیکن ابھی پورا کام نہیں بنا، اس لیے کہ اگر لوگوں کے برا کہنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کے برا نہ کہیں اس کا انتظار ہے، لوگ برا نہ کہیں مجھے، تو ابھی باقی ہے مرض کہ بھائی لوگ برا بھی کہیں تو کیا حرج ہے، کہنے تو ان کے منہ میں زبان ہے، ہمیں تو اللہ کو دکھانا ہے کہ ہم برے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ دے کہ تو برا نہیں ہے تب کام بنے گا، اور ساری دنیا کہہ دے کہ تو برا نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک برے ہیں تو کیا کام بنے گا؟ اب ساری دنیا ہمیں برا کہے اور اللہ کے نزدیک بھلے ہیں تو کام بن گیا۔ کسی کے برا کہنے کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑا، کام بن گیا۔ تو جس کو اللہ مقصود و مطلوب ہے اسے مخلوق کے برا کہنے کی کیا، اچھا کہنے کی کیا، کسی چیز کی بھی نہیں۔ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے۔ کوئی کیا کہتا ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی کہے، مخلوق ہے، آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ کہہ لو بھائی، ہم کو کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں جب انسان کی نظر میں اس کی مدح و ذم برابر ہو جائے، کسی کا تعریف کرنا اور کسی کا برا بھلا کہنا دونوں اس کی نظر میں برابر ہو جائیں، تب وہ مخلص ہوا، مخلص ہو گیا کہ بس اب اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اسے بس اللہ کی پرواہ ہے، مخلص ہو گیا۔ رات دن لوگ اسی کی فکر میں ہیں کہ کوئی برا نہ کہے، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ کام میں لگو، خدا سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی فکر کرو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک خدا کو اختیار کر لو، لوگوں نے 50 خدا اختیار کر رکھے ہیں، کہیں نفس، کہیں برادری، کہیں قوم، کہیں جاہ، کہیں عزت، کہیں باغ، کہیں روپیہ، کہیں کچھ، سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کو پکڑو اور اس کو راضی کرو اور اس کی خوشنودی کی فکر میں لگے رہو۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد دامت برکاتہم جب حیدرآباد پہلی دفعہ تشریف لائے اور ان کو بلایا گیا تھا مجلس علمیہ کے تحت، حرمین شریفین پر ایران نے حملے کیے تھے، تو یہاں کے سب علماء نے مل کر تحفظ حرمین شریفین کے عنوان سے ایک بڑا پروگرام کیا تھا۔ اس میں مقرر کی حیثیت سے ان کو بلایا تھا، ان کا پہلا سفر ہے حیدرآباد۔ اس وقت 2-3 پروگرام ہوئے۔ ایک موقع پر مولانا نے کچھ ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ان باتوں میں یہ فرمایا، یا علماء کی مجلس تھی، اس میں فرمایا کہ وہ جب مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے تب ان کے استاد حضرت مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں۔ اسی سے 1 سال پہلے حضرت کو شاہ فیصل ایوارڈ سے سعودی عرب نے نوازا تھا۔ شاہ فیصل ایوارڈ بہت بڑا ایوارڈ ہے اس مملکت کا، وہ دنیا بھر کے کسی منتخب لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس سال سعودی حکومت نے حضرت مولانا کا بھی انتخاب کیا، وہ مولانا کو دیا تھا، لیکن وہ مصروف تھے اور بیمار تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کو جو ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے مکلف کیا کہ وہ حاصل کر لے وہاں سے۔ تو اپنے خط میں یہ لکھا تھا کہ ایوارڈ لے کر کے رکھ لیں، اس میں ایک سپاسنامہ ہوتا ہے، کچھ تعریف لکھا ہوا لیٹر ہوتا ہے، دوسرے اماؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں 1 لاکھ سعودی ریال اس کا اماؤنٹ تھا۔ تو مولانا نے ان کو خط میں لکھا کہ میری طرف سے آپ نمائندگی کر کے اس کو وصول کر لیں اور
سپاس نامہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. اور رقم جو ہے اس زمانے میں سعودی عرب میں علل اعلان جہاد افغانستان کے لیے چندہ ہوتا تھا، اور حرم شریف میں خود جگہ جگہ باکس لگے رہتے تھے. اس میں بعد میں حکومت نے اس پہ پابندی لگائی، پہلے ہوتا تھا اس زمانے میں. ہم جب گئے تب بھی ہوتا تھا، ہم کو بھی اس میں ڈالنے کی توفیق ملی تھی کیونکہ وہ حرم کے صحن میں جگہ جگہ بنے ہوتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ 50,000 ریال وہ جہاد افغانستان میں دے دیں اور 50,000 ریال حرم مکہ میں حفظ کرنے والے طلباء کے دارالحفظ کو دے دیں اور سپاس نامہ اپنے پاس رکھ لیں. یہ لکھا تھا ان کو حضرت نے. تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اعزاز کو اس بے نیازی کے ساتھ دین کے کاموں میں صرف کر دینا، اور اس زمانے کا یہ بہت بڑا، بڑے بڑے رئیس بھی اتنی خیرات نہیں کر سکتے جتنے حضرت نے اس نے کر دی تھی. تو اس کا بڑا شہرہ ہوا تھا. اس کے بعد حضرت کا سفر جب ہوا تو اس کا واقعہ مولانا سنا رہے تھے کہ جب میں وضو کرا رہا تھا، حضرت وضو کر رہے تھے، تو اپنے شاگرد ہونے کی حیثیت سے حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے شاہ فیصل ایوارڈ کی رقم دینی کاموں میں لگا کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ کہ مجھے حب مال نہیں ہے. تو ایسا مت سمجھو، میرے اندر حب مال تو شروع ہی سے نہیں ہے، لیکن حب جاہ ہے، اس سے ڈرتا ہوں. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے محفوظ رکھے. یعنی تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی نظر اپنے اوپر ہوتی تھی. ابھی ہم سب دوسروں کے عیوب پر نظر رکھتے ہوتے ہیں، اپنے عیوب نہیں دیکھتے. حالانکہ عیوب نہیں ہوتے، خطرے عیب پر بھی نظر رکھے ہوتے کہ کہیں پیدا نہ ہو جائے. ابھی تو نہیں ہے لیکن کہیں پیدا نہ ہو جائے. ابھی تو مخلص ہوں، کہیں ریاکاری آگے نہ پیدا ہو جائے، ڈر لگا رہتا تھا. اسی وجہ سے وہ لوگ بچے رہتے تھے. ہم لوگ نڈر ہو گئے ہیں، اس وجہ سے بچتے نہیں، مبتلا ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا کا اہتمام کرو، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، خاص طور سے اس ملک کے احوال کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ عافیت کو مقدر فرما دے اور بدامنی کو ختم فرما دے. اللہ تعالیٰ